السلام علیکم ناظرین، بدرالدین قریشی۔ میں اس وقت سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی ملتان سیکریٹ جو مرکزی سیکریٹ ہیں رانا محمد فراز نون صاحب، جو فرزند سرائیکستان ہیں اور اس مذکورہ پارٹی کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں، ان کے پاس موجود ہوں اور صوبہ سرائیکستان کے حوالے سے ان کی بڑی دیر سے خدمات چل رہی ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے صوبے کے حوالے سے ان کے خیالات جانتے ہیں۔ السلام علیکم فراز بھائی۔ جی وعلیکم السلام بدر الدین صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ فراز بھائی، آپ کی شخصیت پاکستان کی معروف ترین اور مقبول ترین شخصیت ہے اور نوجوانوں کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مہربانی آپ کی نوازش۔ اس خطے کے باسی جتنے بھی ہیں وہ سب آپ سے بالہانہ محبت کرتے ہیں۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے قیام کی ضرورت آپ نے کیسے محسوس کی اور یہ اچھوتا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ جی بیسک وجہ جو یہ تھی کہ اس خطے کے بیرونی اور مسائل تھے، اس خطے کا جو استحصال در استحصال کا ایک رویہ تھا، وہ بیسک بنیاد بنا، اور پھر بزرگوں کی صحبت جس میں بیٹھ کے یہ آگاہی ملی، یہ شعور ملا کہ اس خطے کا کہاں کہاں کیسے کیسے استحصال ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو مرحوم تاج لنگار صاحب اور حاجی رب نواز نون صاحب میرے چچا محترم جو ان کے ساتھی تھے جی اور جی پہلے چیف آرگنائزر سرائیکی پارٹی تھے، ان دوستوں نے ہمیں یہ شعور، ان سینئرز نے ہمیں یہ شعور بخشا کہ اس خطے کے ساتھ جو استحصال در استحصال ہو رہا ہے اس کے خاتمے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ علیحدہ صوبے کا قیام ہے۔ تو یہ بنیاد بنی۔ فراز صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کے ڈھانچے کو کس طرح ترتیب دیا؟ جی بالکل، جس طرح ایک رائج طریقہ کار ہوتا ہے، تنظیمی ضلعی سطحی اور یونیورسٹی لیول تک ہم نے اس کو ترتیب دی ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک ہمیں 70% یا 80% تک تنظیم سازی ہماری وسیع بھر میں کامیاب ہو چکی ہے۔ باقی میں بھی انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے، بہت جوک در جوک لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 2021 جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مزید ایک بھرپور ہلچل کا اور بھرپور اچیومنٹس کا سال ہوگا۔ آپ مرکزی چیئرمین ہیں اور لوگوں کی ترجمان ہیں، امنگوں کے ترجمان ہیں، اور تمام کا تمام سیٹ اپ جو ہے آپ کے حوالے سے ہی یہ چل رہا ہے۔ اس شمع کے آپ محافظ ہیں جو اس وقت صوبہ کے حوالے سے روشن ہے۔ یہاں یہ ہمارا خطہ جو ہے پسماندہ خطہ ہے، نوکریاں نہیں ملتی، لوگوں کے کاروبار کی صورتحال بڑی ناگفتہ بے ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے حقوق کو دلوانے کے حوالے سے مستقبل میں آپ کے کیا پلان ہیں؟ جی بالکل، یہ جتنی بھی تحریک ہے، ہماری موومنٹ ہے، یہ عام آدمی کی، لے مین کے حقوق کی بازیابی کے لیے ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا یہاں روزگار نہیں ملتا، گھروں میں چولہا جلانے کے لیے اچھی جاب ضرورت ہوتی ہے، اچھا روزگار ضرورت ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ میسر نہیں۔ جی یہاں کے کسان کا استحصال ہوتا ہے، یہاں کے وکلا کا استحصال ہوتا ہے، یہاں کی خواتین کا استحصال ہوتا ہے۔ استحصال در استحصال کے اسی رویے نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس تحریک میں آئیں اور اپنے وسیب کی جنگ لڑیں، جو انشاءاللہ پچھلے 35 سال سے یہ تحریک کا پلیٹ فارم جو ہے اپنی جنگ، اپنے وسیب کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کے بعد یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی، تو انشاءاللہ اب یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اور اپنے وسیب کے تمام نوجوانوں کو، خواتین کو، کسانوں کو حق دلوانا ہے۔ فراز بھائی، آپ دینی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے بڑے مضبوط دل رکھنے والے انسان ہیں، لیکن میں نے دیکھا گزشتہ دنوں آپ نے ایک بہت بڑی موومنٹ چلائی ہے اسپورٹس مینوں کے لیے، نوجوان نسل کو گراؤنڈ میں لانے کے لیے، ان کو سماجی برائیوں سے دور رکھنے کے لیے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ ان کو برائیوں سے بچا کے گراؤنڈ میں لا رہے ہیں، یا پارٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے ان جوانوں کی ضرورت ہے؟ جی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ جب نوجوان کسی بے راہ روی کے یا غلط ایکٹیویٹی سے دور ہو کے پازیٹیو طریقے پر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سوچیں گے کہ ہمارے یہاں پہ اجتماعی مسائل کیا ہیں، ہمارا استحصال کیوں ہو رہا ہے،
اور صوبہ بننے سے ہمیں کیا کیا فوائد ملیں گے، کیا کیا حقوق، بنیادی حقوق میسر ہوں گے، تو سب یہ چیزیں ایک دوسرے سے بالکل لازماً ملزوم ہیں. کیونکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا، چاہے دنیا کی آپ جتنی تحریکیں دیکھ لیں ان کی کامیابی دیکھ لیں، چاہے مشرق وسطیٰ کی تحریک ہو، اور چاہے انقلاب ایران ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ سب میں نوجوانوں نے ہی اسٹینڈ لیا، وہی آگے ہے. جب نوجوان طبقہ باشعور ہو کے آگے آتے ہیں تو پھر کوئی طاقت ان کا حق زیادہ دیر تک نہیں چھین سکتی، ان کو محروم نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے ہمارا فوکس ڈیفینیٹلی نوجوان ہے. اور انشاءاللہ میں اکثر اپنے وسیب کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے وسیب دے شہر جوانوں ہن جاگو، کوئی توری جند جان بچیندا پائے، ایویں ہن چپ تھی کے نہ وقت گزارو، تورا کر نقصان بچیندا پائے، انہاں کو چس پہ گئی ہے ڈالر دی، یہ تھی گئے بےمان بچیندا پائے، اٹھو جاگو وارث میری دھرتی دے، کوئی پاکستان بچیندا پائے. بہت خوب جی فراز بھائی. یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا ایجنڈا جب الیکشن لڑتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، اور اس وقت جو ہے وہ عوام پچھتا رہی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ نہ دیتے تو بہتر تھا. تو یہ آپ کی جو پارٹی ہے سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی، ان کے منشور کو آپ اگر الیکشن لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں تو کیا جس طرح ایز اٹ از چلایا جائے گا؟ جی بالکل. ایک نظریاتی جماعت تحریک میں اور ایک پارٹی سیاسی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سیاسی لوگ اپنے مفادات اقتدار کی خاطر نظریات کو بدلتے ہیں، جبکہ نظریات پہ قائم ہونے والی جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنے نظریات تک آخری حد تک انہیں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور لڑتی ہے. تحریک انصاف بھی شروع میں نظریاتی جماعت کا نعرہ لے کے آئی، اس کی قیادت، لیکن وہ بھی نظریات پہ قائم نہیں رہی. اب وہ بھی سیاسی مفاداتی جماعت بن سکتی ہے چکی ہے. اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس سماج کو، اس معاشرے کو اور ملک کو، کہ نظریات پہ قائم رہنے والے لوگ، چاہے وہ تھوڑے ہوں تعداد میں یا زیادہ ہوں، ان کا وجود اس معاشرے کے لیے بہت ہی ناگزیر ہے. موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے فراز بھائی؟ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے میں کیا کہوں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے، بچہ بچہ کہہ رہا ہے، اور ہر کونے سے آواز آ رہی ہے کہ نااہل حکمران ہیں. اور عمران خان صاحب صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایماندار ہوں اور میں نے کرپشن نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کو چلانے کی مہارت ایک الگ چیز ہے اور ایماندار ہونا الگ چیز ہے. جیسے میری امام مسجد صاحب بہت ہی ایماندار ہیں، لیکن میں ان کو اپنی گاڑی چلانے کے لیے نہیں دوں گا کہ وہ اس کو ٹھوک دیں گے. تو یہی چیز عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے. عمران خان بھلے ہی ایماندار ہوگا لیکن ملک چلانا اس کے بس کی کام نہیں نظر آ رہا. انہوں نے اس کو ٹھوک دی ہے. اب عوام بل بلا رہی ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا. فراز بھائی، آپ کے جو جذبات ہیں وہ بڑے قابل قدر ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ جو کچھ آج آپ کے جذبات ہیں وہ آنے والے ٹائم میں بھی رہیں. کیا انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ جو الیکشن ہوں گے ان میں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی حصہ لے گی؟ جی ضرور حصہ لے گی، اور اس کے لیے ہم نے سروے فارم کا اجرا کر دیا جو آپ کو بھی دکھایا، ہم نے ابھی پیش کیا ہے. جی جی. تو اس کے ہمیں وہ دوست جو حصہ لینے کے خواہش مند ہیں، جو ابیلٹی رکھتے ہیں، تو یہ سروے فارم وہ فل کر کے سیکٹریٹ آفس میں بھیجیں گے، اور اس پہ ہماری سینٹرل کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سے دوست نے کس سیٹ پہ لڑنا ہے، چاہے وہ جنرل اسمبلی میں ایم پی ایم این ایس کی سیٹ ہو یا آنے والے بلدیاتی انتخابات کی ہو. تو انشاءاللہ اب ہم نے ان لاروں ناروں پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا، ہم خود میدان میں آئیں گے اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے مخلص نظریاتی ساتھیوں. رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی جب الیکشن میں شامل ہوگی تو کیا آپ خود بھی الیکشن لڑیں گے یا پارٹی کی قیادت کو پہ چھوڑا جائے گا کہ آپ کو الیکشن لڑایا جائے یا نہ لڑایا جائے؟ جی یہ فیصلہ بھی ہماری پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کرے گی، کیونکہ مسئلہ کوئی میری ذات کا یا ہماری ایک سیٹ کا نہیں ہے. اگر میری پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ میرا لڑنا بہتر ہے تو میں اس فیصلے پہ پابند ہوں گا. اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ میں سب کھڑے ہونے والے ممبرز کی سپورٹ کروں تو میرا خیال میں میرے لیے میرا کاز اور نظریہ زیادہ اہم ہے، میں ان کی سپورٹ کو ترجیح دوں گا.
नाजरीन, आपने राणा मोहम्मद फराज नून के जज्बात सुने, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इनकी आमीन। पार्टी को जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक वो वक्त था कि पीटीआई के लिए बहुत कलील वक्त, बड़ा तवील वक्त लगा है इनको यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जिस तरह फराज भाई मेहनत कर रहे हैं, इनके साथी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुल्क और कौम के नौजवान, बुज़ुर्ग और बच्चे, वो आपकी या ऐसे मसीहे की तलाश में हैं जो उनके मसाइल हल कर सकें, आप उनको क्या पैगाम देंगे? जी, मैं हमेशा नौजवानों को पैगाम देता हूँ कि अब वक्त सोने का नहीं रहा, अब वक्त जागने का है। आप जागें, अपने हकूक़ से बाखबर हो। जो अभी तक पीछे हैं नौजवान, वो खुदा रहा वो आगे आएँ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अलम हक बुलंद करें, अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करें और हमारा हिस्सा बने, हमारे बाजू बने, क्योंकि आप ही का मुस्तकबिल है। ये अगर सुबह बनने से लाखों जॉब्स आनी है तो मेरे घर में नहीं आनी, वो इस पूरे वसेब में आनी है। तो इस वसेब का हर धरतीबाज, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है या कोई और ज़बान बोलता है, रांगड़ी है, कोई है, वो हमारा वसेब ज़्यादा है, वो धरतीबाज है। उसका भी इस सूबे पे उतना ही हक है जितना किसी सराइकी बोलने वाले का है। तो इस तहरीक में हमने सबको शामिल किया है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं अपने नौजवानों के नाम, आपने कहा कि क्या पैगाम दूंगा, तो मैं आखिर में जालिब का वही इनकलाबी पैगाम दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इन चंद मुट्ठी भर लोगों ने अरे हक हमसे जीने का छीना है। अरे यार, खाक ऐसे जीने पे कि ये भी कोई जीना है कि बेशऊर भी अब हमको बेशऊर कहते हैं। सोचता हूँ ये नादां किस ख्वाब में रहते हैं, पर है कसीदा को कब से फिक्र यही जिनको कि हाथ में अलम लेके फिर ना तुम उठ सकोगे, ना ही इस देश की मट्टी में फिर तुम मिट सकोगे। है कब तलक ये खामोशी ए जिंदगी से बेगानो, ए 6 करोड़ इंसानों, ए 6 करोड़ इंसानों। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी। नाजरीन, इंतहाई नौजवान क़यादत और पुरअज़्म क़यादत के तासुरात आपने सुने हैं। आप भी दुआ कीजिए और मैं भी दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनके जज्बात को अमली तौर पर मुल्क व कौम की खैर खाही के लिए सामने लाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।